میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن عظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے چند ارشادات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ پہلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو بے حیائی اور فحاشی کو چاہتے ہیں ان لوگوں کے اندر ڈال دے جو ایمان والے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ ان مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اس لیے کہ یہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہے اور یہ تمہارے لیے بہت بہترین کارآمد ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی تمام ان حرکتوں سے آشنا ہے اور اللہ کو تمام تر چیزوں کی خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنی زبانوں کی بات تو چھوڑو، اپنے ہاتھوں کی بات تو چھوڑو، اپنے پاؤں کی بات تو چھوڑو، رب العالمین ایسی ذات ہے کہ جو تمہارے دلوں کے اندر بھید ہے ان سے بھی واقفیت اور آشنائی رکھتی ہے۔ چوتھی جو آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر بتلایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت پوری کی پوری خسارے اور نقصان کے اندر ہے اگر اس میں یہ چار چیزیں نہ ہوں۔ ایک چیز بتلائی کہ الا الذین آمنوا، ایمان والا ہے تو وہ خسارے سے عاری ہے اور خالی ہے، یعنی خسارے اور نقصان سے دور ہے۔ آگے فرمایا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والا ہے، وتواصوا بالحق، اور جس ایمان پر وہ خود پختہ ہے اور اعمال صالحہ پر وہ پختہ ہے اسی پر لوگوں کو تلقین کرتا ہو، دعوت دیتا ہو۔ اور چوتھا فرمایا وتواصوا بالصبر، اور اسی ایمان کی، اسی اعمال کی اور اسی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ جو مشقتیں آتی چلی جائیں، جو صعوبت تکالیف اس کی طرف آتی چلی جائیں، ان تمام پر فرمایا کہ استقامت اور جبل بن کر کھڑے ہو جائے، پختہ اور صبر والا دامن اپنا لے، تو فرمایا کہ وہ انسان خسارے سے عاری اور خالی اور دور ہے، ورنہ ہر ایک انسان خسارے کے فرمائے کہ موڑ پر اور اس کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 یا اس سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے افضل جو شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا جو شعبہ ہے، چھوٹا درجہ ہے جو، وہ فرمایا کہ کیا ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور اسے فرمایا ایک شعبہ یہ ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک بہترین شعبہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تم سے حیا، شرمندگی، ایک غیرت، حمیت ختم ہو جائے، فوت ہو جائے، تو جو تم چاہو کر گزرو۔ تو ان تمام تر احادیث کو اور اللہ رب العالمین کے فرمان کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے جو سب سے زیادہ بے حیائی اور یعنی فحاشی عروج پر ہے، تو یہ آج ہمارے اس موبائل کے ذریعے سے سب سے زیادہ جو 20 سال ابھی جو گزرے ہیں، پچھلے 20 سال سے لے کے ابھی تک جتنا نقصان خدا کی قسم اس موبائل کے ذریعے سے ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا مسلمانوں کا، ایمان والوں کا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اگر چینل اٹھا کر دیکھیں 2,57,000 سے زائد چینل ہیں، اس میں 1,57,000 یا 56,000 جو چینل ہے وہ تمام تر گندگیوں پر مشتمل ہے۔ آج آپ دیکھیں مہنگائی کتنی عروج پر پہنچ چکی ہے، کھانے پینے کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کے سارے ان کے مہنگے دام ہیں، لیکن یہ الیکٹرونک جو ذرائع ہیں ان کے سستے دام ہیں۔
یہ سب سے آسان کر دیا گیا ہے. 10,000 میں بھی موبائل مل رہا ہے, 12,000 میں بھی مل رہا ہے. پہلے زمانے میں دیکھنے میں آتا تھا کہ کسی کو ایک فلم دیکھنی پڑتی تھی, وہ 1 مہینہ انتظار کرتا کسی سینما کے, وہاں جاتا, وہاں ٹکٹ کی لائن میں لگتا, جب جا کے اس کو موقع ملتا اس گناہ کا. لیکن آج تمام تر جتنی فلمیں, ڈرامے ہیں, جتنی بھی چیزیں, وہ ساری کی ساری آج ہمارے موبائل کے ذریعے سے جیب. اتنی بے حیائی اور یعنی آپ دیکھیں, 12 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, وہ بھی موبائل کو دیکھتے دیکھتے سوتا ہے, اور 70 سال کا بڑا بوڑھا ہے اور بابا ہے, وہ بھی اس موبائل کو دیکھتے دیکھتے سوتا ہے. انتہا ہو رہی ہے ہمارے دن کی, تو فرمایا کہ اس موبائل کے اندر ہو رہی ہے. ابتدا ہو رہی, اٹھتے کے ساتھ ہی موبائل دیکھیں گے, آیا کسی کا کیا SMS آیا, کیا میسج آیا, کیا اسٹیٹس لگایا ہوا ہے, اور کیا کسی نے کوئی نئی چیز فرمایا کہ ہم تک بھیجیے. اتنے نقصانات ہیں اللہ کی قسم. ابھی چند دنوں پہلے کوئی ایک شخص آیا کہ اسی موبائل کی کہانی اس نے بدلائی, اور ایسی کہانی ہے کہ کیا بتائیں, کہ شادی شدہ جوڑا ہے, اب اس کی شادی ہو چکی ہے, ایک کسی جگہ کے اندر نام لینا مناسب نہیں ہے, اور نہ ہی ظاہر سی بات ہم نے کسی کی عزت کو پاش پاش کرنے, ہم نے یہ سمجھانے کے لیے سے آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ شادی شدہ جوڑا 1 سال نہیں ہوا اس کو, 1 سال سے 11 مہینے, اسی طرح 10 مہینے ہو چکے ہیں. فرمایا کہ پہلے شادی سے پہلے اس کو کا موبائل جو تھا چھوٹا تھا, ان کے گھر والوں کا موبائل تھا, رابطے کسی سے ہوتے تھے. لیکن فرمایا کہ میں جب شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد اپنی اہلیہ کو کسی دوسرے علاقے سے اپنے یہاں پر لے کر آ گئے, یعنی کسی دوسرے صوبے سے یہاں اس صوبے میں لے کر آ گئے. یہاں رہنے لگے تو بیچارے کو کچھ نقصان ہوا مال کے اعتبار سے. اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی بچوں سے تھوڑا سا دور ہو جاؤں, لہٰذا اپنے دماغ کو تھوڑا سا آرام چاہیے, لہٰذا 2 کروڑ اس طرح کا نقصان ہوا. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم ایسے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ, وہاں جانے کے بعد وہیں رہو, 2-3 مہینے وہاں رہو, اس کے بعد میں آپ کو لے آؤں گا. وہاں وہ چھوڑ کر آ جاتے اپنی اس اہلیہ کو, بیوی کو, ان کو موبائل ہاتھ میں دے دیتا ہے, بڑا موبائل, وہ اس کو استعمال کرتی ہے جس طرح چاہتی ہے. پھر اس کے بعد 1.5 مہینے کے بعد وہ کہتی ہے کہ بھئی آپ مجھے لینے کے لیے آ جائیں. وہ جیسے ویسے کر کے لینے چلے گئے, وہ لے کر آ گئے. جیسے گھر پہنچتے ہیں تو اس لڑکے کے موبائل پر کسی کا میسج آتا ہے کہ بھئی ایسے ایسے میں فلاں بات کر رہا ہوں, میں لڑکا بات کر رہا ہوں, اور ایسے سے تمہاری جو بیوی ہے اس سے میرے تعلقات ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتی, میری اہلیہ ایسی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کی بیوی اسی طرح ہے, میرے ان سے تعلقات ہیں. تو بھئی تعلقات ہیں تو اب کیا کریں, کہ آپ ان سے پوچھو. گھر خراب کرنا چاہ رہا تھا. تو پھر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا بھئی اس طرح کہ آپ کے کسی سے تعلقات ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بیوی ہوتی ہے, اگر کوئی تعلقات ہوتے ہیں, وہ اپنے اوپر سے ان تمام تر الزامات کو جھوٹا ثابت کرے کہ نہیں میرے اوپر کچھ ایسے الزامات نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. اس نے پھر رفع دفع کر دیا بات کو. پھر دوبارہ 1 گھنٹے کے بعد میسج آتا ہے کہ دیکھو اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا, میں آپ کو ان کے جو اس پہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اسٹیٹس پہ مجھ سے باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. اس نے سینڈ کر دیا, پورا ڈیٹا سینڈ کر دیا, ساری باتیں عجیب گندی سیکس کی باتیں, اللہ معاف فرمائے, سارے کے سارے اس نے دکھایا اپنی بیوی کو. پھر اس نے کہا آدھا سچ بولا کہ ہاں اس طرح میرے ان سے تعلقات تو تھے, میں ان سے بات چیت کرتی تھی. پھر اور مزید کہا کہ اور تعلقات تو نہیں, کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظالم تھا جس نے بھی گھر خراب کروانا چاہ رہا تھا. پھر یہاں تک کہ اس نے کہا کہ بھائی میرے اس سے آپ کی جو بیوی ہے اس سے میرے جنسی تعلقات بھی ہیں, جنسی تعلقات بھی رہے ہیں, کہ جنسی تعلقات بھی رہے, کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی غیرت مند عورت بچی اس طرح نہیں کر سکتی. کہا نہیں آپ کو معلوم نہیں, میں آپ کو ساری کی ساری چیزیں بھیج دیتا ہوں. پھر دوبارہ اس نے اس طرح کی تصاویر ان کی بھیج دی گئی, سارے معاملات ہو گئے. اب یہاں تک کہ جب اپنی اس نے بیوی سے پوچھا کہ میں اس معاملات کے اندر بہت خطرناک ہو, کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی اگر مشکوک نظر کے ساتھ اس کی بیوی سامنے آئے تو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا, لیکن آپ یہ حرکتیں کرتی ہیں, آپ صحیح بتائیں کیا معاملات ہیں. پھر وہ اس کی اہلیہ رونے لگ گئی اس کے سامنے, سارے میں خلاصتاً بتانا چاہ رہا ہوں, تو بہت لمبے 1.5 گھنٹے کا تقریباً یہ واقعہ ہے. اللہ معاف فرمائے کہ یہ کہ عجیب سا ہو رہا ہے بتاتے ہوئے بھی کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اس موبائل کے ذریعے سے. پھر اس نے کہا کہ ہاں میرے اس کے جنسی تعلقات بھی تھے, یہاں تک کہ فرمائے کہ اس کو حمل سے بھی کر دیا تھا.
پھر کا حمل سے کر دیا، اس نے خود نے تسلیم کیا، لڑکی نے کہا ایسے معاملات تھے، ہمارے پڑوسی 2-3 گھر چھوڑ کے ان سے ہمارے تعلقات تھے، موبائل ہی کے ذریعے سے ہوئے تھے، 1.5 مہینے کے اندر زیادہ تعلقات ہو گئے جب آپ نے مجھے موبائل دیا۔ پھر یہاں تک معاملات ہو گئے، ہونے کے بعد فرمایا کہ جو اندر کے معاملات ہیں، جو حمل ٹھہر گئے، اس کے کیا کرنا ہے؟ کہ وہ میری والدہ نے سارے کے سارے معاملات کرے، میڈیسن وغیرہ مجھے دلوائے، دلوانے کے بعد سارے خراب کروا دیے۔ اب ہمیشہ کے لیے اندر کے جو معاملات کا نظام سارا کا سارا درب مرب کر دیا، اب آگے وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ یہاں تک کہانی پہنچ چکی۔ اب دیکھو اس میں کوئی کسر چھوڑی ہے گھر کو آباد کرنے کے اعتبار سے؟ اللہ کی قسم یہ تو جوڑوں کو بھی بالکل جدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال 11 سال 8 سال موبائل سامنے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل کو دیکھ رہے ہیں۔ والدین بڑے خوش ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے بچے موبائل کے ذریعے سے یکسوئی کے اندر ہے، ایک طرف ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیا بے حیا اڑیانی دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم مستقبل میں ان سے اچھے کی توقع رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے فرمائے جو موبائل نے سب سے پہلے بے حیائی کو عروج دیا ہے، بے حیائی کو اوپر لے کر آئے، ہماری غیرت کو خدا کی قسم ختم کر دیا ہے اس نے۔ آپ کو 100 روپے کا پیکج کر کے دیں گے، دن کے اندر 100 روپے کا پیکج، اب صبح سے لے کر رات تک چلاؤ۔ کتنا آسان کر دیا ہے، کتنا آسان۔ آج تو جاہل سے جاہل آدمی کے بعد بھی بڑا موبائل ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، بول کے وہ نکال دیتا وہ چیز جو چاہیے اس کو۔ دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے، ٹائم پاس ہے۔ ٹائم کتنا ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی ہمارے ہاں کیا ہے؟ وقت ہے، جس کو ہم ضائع کرتے ہیں بالکل ایسی سمجھ کر، بیکار سمجھ کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا 2 نعمت ایسی ہیں جن کے اندر بہت سے لوگ غفلت برتتے ہیں، غافل ہیں۔ ان میں سے فرمایا کہ الوقت والفراغ، الصحت والفراغ۔ ایک تو آدمی کی صحت ہے، جسمانی طور پر تندرستی ہے، دوسری فرمایا کہ اس کے لیے اس کے وقت اور ٹائم ہے۔ اور ٹائم کو ہم بے جا خرچ کر دیتے ہیں، اس میں ضائع کتنا ہوتا ہے اس موبائل کے ذریعے سے۔ آپ خدا کی قسم کبھی محاسبہ کیا کریں جب سونے لگے رات کو، کہ دیکھیں اس موبائل کو میں نے کتنا ٹائم دیا تھا آج۔ کم از کم بھی 6 7 8 گھنٹے ہر کسی کے نگرانی میں اور اس کے محاسبے کے اندر آئیں گے، کتنا ٹائم دیا میں نے اس کو۔ آیا قرآن کو دیا اتنا ٹائم میں نے، اللہ کے ذکر کو دیا ہے، اپنے والدین کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھا ہوں میں تھوڑی دیر، اپنے کسی استاد سے تربیت لی میں نہیں اتنی دیر، کسی مرشد کے بعد اللہ والے کے پاس گیا ہوں نہیں۔ موبائل جو سب سے بڑا مرشد بھی ہے، سب سے بڑا اللہ معاف فرمائے والدین میں سے ایک حصہ بھی ہے، اسی طریقے سب کچھ ہی موبائل ہی ہے۔ آج اس موبائل ہی کے ذریعے سے خدا کی قسم لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس موبائل ہی کے ذریعے سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر موبائل دلوانا چاہتے، بچے کہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں سامنے اپنے والدین کے، موبائل دلواتے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آپ میری ایک خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں دھڑلے سے۔ دوسری بات یہ کہ وقت ضائع ہوتا ہے، وقت اتنا ضائع ہوتا ہے، اتنا ضائع ہوتا ہے کہ اگر یہی وقت ہم اللہ کے قرآن کو دیں، رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنے میں دیں، اسی طریقے سے کسی کاروبار حلال طریقے سے، اللہ کی قسم کتنا ہم آگے نکل جائیں گے۔ ایک وقت کے حوالے سے چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، امام ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ، امام ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور اتنی بڑی انہوں نے کتابیں اور تصنیفی کام کیا ہے دین کے حوالے سے۔ الفنون ان کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے، جو ایک کتاب 800 جلدوں میں لکھی ہے حضرت نے، 800 جلدوں میں، ایک جلد اتنی موٹی ہے، 800 جلدوں میں لکھنے والے الفنون نامی کتاب۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا جو یہ کام کیا یہ کیسے کیا؟ یہ تو میسر ہی نہیں لگتا، آسان لگتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جب میں یہ لکھتا تھا، ساری چیزیں کرتا تھا، اس کے بعد میں دیکھتا کہ کھانے پینے کا ٹائم ہو رہا ہے، اور کھانے پینے کے اندر فرمایا کہ کھانے میں پینے میں ساری چیزوں میں وقت میرا ضائع ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا یار ستو منگوا لے دو، ستو منگوانے کے بعد فرمایا وہ پانی کے گلاس کے اندر ڈال دیا، تھوڑا سا گھول کے فوراً پی لیا، تاکہ جتنا وقت کھانے پینے میں لگتا ہے اتنا وقت اور بچ جائے گا، لہٰذا میں لکھنے میں لگا دوں گا۔ وقت کی قدر ان لوگوں نے کی تھی۔ 800 کتابیں لکھنے پر مشتمل ہو گئے وہ سال۔ آج اگر ہم بھی خدا کی قسم وقت کی قدر کو پہچانیں گے، اللہ کریم ہمیں بہت آگے لے جائیں گے۔ میں اکثر اپنے شاگرد طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارا نا جو وقت بہت قیمتی ہے، اللہ کی قسم وقت کی قدر کرو، یہ وقت تمہاری قدر کروائے گا۔ وقت کی اگر ہم قدر کریں گے، یہ وقت ہماری قدر کروائے گا۔
صحیح اور یقینی بات یہ ہے کہ وقت کی قدر نہیں کرتے ہم، وقت کو ایسے سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے بس. ایک عربی مقولہ ہے نا، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ لقطعک، وقت جو ہے تلوار کی مانند ہے. وقت کس کی مانند ہے بھائی؟ تلوار کی مانند ہے. ان لم تقطعہ لقطعک، اگر تو اس کو نہیں کاٹے گا یہ تجھے کاٹ کے چھوڑ دے گا. ظاہر سی بات ہے وقت تو گزرنا ہے، وقت کا کام کیا گزرنا. گزر گیا تو چلے گیا، دوبارہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. اگر اسی وقت کو آپ نے قیمتیں کیسے بنا، لکھنے کے اندر لگا دیا، پڑھنے میں لگا دیا، اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کی اس میں لگا دیا، حلال کمانے میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے آگے کے مستقبل کو ایسا سنواریں گے آپ کو پچھلا وقت یاد ہی نہیں آئے گا. اور تیسری چیز اس کے اندر کیا ہے؟ موبائل کے ذریعے سے وقت کا بھی ضیاع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مال کا بھی ضیاع ہے، پیسہ بھی بہت ضائع ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے مفتی صاحب 4 لاکھ کا موبائل ہے میرا، یہ دیکھو 4 لاکھ کا موبائل ہے میرے پاس، یہ موبائل لے کر آؤ ماشاءاللہ. ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ کبھی اللہ کے نام پہ 20 روپے جیب سے نہیں نکلتے، 4 لاکھ کا موبائل رکھتے ہیں. وہ بھی رکھتے ہیں دکھلاوا بھی، اس میں فرنٹ والی جو جیب ہوتی ہے وہاں رکھتے ہیں تاکہ سب دیکھیں ہاں بھائی میرے پاس یہ فلاں موبائل ہے. اور کہیں بیٹھیں گے کسی گیدرنگ کے اندر کس دوست احباب کے ہاں، تو ہوٹل پہ سب سے پہلے ٹیبل پہ چابی رکھیں گے، اس کے بعد یہ موبائل رکھیں گے، دیکھو میرے پاس یہ موبائل ہے. دکھلاوا بھی ہے، ریاکاری بھی ہے اور ضیاء بھی ہے. 4 لاکھ روپے کا وہی بچہ لیتا ہے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، 10 دن کے بعد پتہ چلتا ہے وہ موبائل 4 لاکھ اور وہاں پر مارکیٹ کے اندر بننے کے لیے گئے ہوئے. اللہ کی قسم ایسا گندا ذریعہ ہے موبائل، اس سے بچیں، اس میں ساری گندگیاں موجود ہیں. آج آپ اگر موبائل یوز کریں، اب آپ قاری عبد الباسط عبد الصمد بہت بڑے قاری گزرے ہیں، شیخ شریم، شیخ سدیس، امام کعبہ جو ان کی تلاوت لگانا چاہیں گے، سب سے پہلے آپ کو ایڈ دکھائیں گے، گندگیاں دکھائیں گے اور ایسی ایسی ویڈیوز پہلے آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ آپ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ دیکھتے چلائیں گے، اپنے مقصد سے نکل جائیں گے. آپ اللہ کی قسم جس نے اس کے فوائد ہیں نا، اس سے زیادہ نقصان ہے. وہ آپ کو فائدے بتلا دوں میں، اس لیے کہ اس کا فائدہ کیا تھا. پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا، کسی کے ہاں میت ہو گئی، کسی کے ہاں فرمایا کہ شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، تو اس کے لیے ہفتے ہفتے وہ لکھے جاتے تھے خطوط، لکھنے ان کو بھیجنے کا ذریعہ، پھر وہاں سے دوبارہ لکھا جائے گا، پھر وہاں سے آنے کا ذریعہ، ہفتے ہفتے 20 دن لگ جاتے تھے. اب اس میں فرمایا کہ لمحہ نہیں لگتا، منٹ میں کام ہو جاتا ہے، کال کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، SMS کے ذریعے سے. اس کے فائدہ دوسرے یہ ہے کہ اس کے اندر کہ پہلے کتابیں ہوتی تھی بہت زیادہ، کتابیں پڑھنے کے لیے خریدنی پڑتی تھی لاکھوں روپے کی کتابیں. اب PDF کے ذریعے سے ساری کی ساری کتابیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے کاروباری حضرات کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے. رہتے پاکستان میں لیکن کاروبار امریکہ میں ہے، اسی طریقے سے لندن میں اور دیگر ممالک کے اندر ہے. اس کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، اسی واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ آن لائن کام بھی کرتے ہیں. جتنے فائدے ہیں اس سے زیادہ اس سے نقصانات ہیں. اللہ کی قسم آج جو یہ موبائل فائدے میں کم استعمال ہو رہے ہیں، بہت کم استعمال ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر نقصان اس سے اٹھائے جا رہے ہیں. جیسے کہ شراب کے بارے میں، جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی نا، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے حبیب شراب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. صحابہ سوال کرتے تھے جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں. اللہ کے حبیب نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر، اس میں ایک بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں. جب حرمت ثابت نہیں تو اس وقت کی بات ہے. آگے فرمایا کہ لیکن جو اس کا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یاد رکھنا لیکن اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. آج اسی طرح یہ موبائل ہے، فائدے تو ہے لیکن اس کے جو نقصانات ہیں نا اس کے فائدے سے زیادہ بدتر ہیں. اس لیے بھائی جس کی کوئی ضرورت نہ ہونا اس کی مت لے پڑا موبائل. ایک رائے ہے، مشورہ ہے کہ جس کی اگر ضرورت چھوٹے موبائل سے پوری ہو سکتی ہے، خدا کی قسم اس سے اجتناب کرے، رک جائے. یہاں جس کا کاروبار ہے، جس کے کتابوں سے تعلق ہے، اسی طریقے سے فرمایا کہ جس کا بہت دور رہتا ہے وہ اپنے اس موبائل کو بھی رکھتا ہے نا. آپ کو ایک ترکیب بتا دوں، بہت آسان ہے کہ اس موبائل کو صرف اپنے استعمال کے لیے رکھیں. آپ وقت رکھ دیں بھائی اس ٹائم میں نے اپنا یہ کام کاروبار کے لیے کرنا ہے، بس یہ کرنا ہے، جیسے فوراً کر لیا فوراً بند.
آپ اگر اپنا ڈیٹا آن رکھیں گے تو آپ کے ہاں گندگیاں آتی رہیں گی اور آپ وہ دیکھتے ہی چلے جائیں گے, وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیں گے یار ظہر ہو گئی, عصر ہو گئی, مغرب ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. اس لیے ترتیب یہ رکھیں کہ آپ کوئی وقت متعین کر لیں کہ میرے موبائل دیکھنا ہے, کسی سے بات کرنی ہے, یا اسی طریقے سے کسی کو کاروبار کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے, یا اسی طریقے سے کچھ کتابیں اس میں دیکھنی ہے, مجھے پڑھنا ہے. پڑھنے کے لیے اگر آپ کے پاس گھر پہ کتاب ہے وہ کھولو, قرآن کھولو. آج لوگوں نے یہ جو الماری میں قرآن رکھے ہوئے نا ان کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کی قسم اگر قرآن اٹھا کر آپ دیکھو نا شاید کہ مٹی ان پہ نظر آئے گی, لیکن موبائل کے اندر قرآن رکھے ہوئے خالی اس لیے کہ سامنے والوں کو پاگل بنانے کے لیے کہ میں گندگیاں نہیں دیکھتا ہوں, قرآن بھی پڑھتا ہوں. حالانکہ دیکھو قرآن کتنی مرتبہ تم نے اس میں کھولا ہے. پھر وہ مسائل آ جائیں گے پاکی ناپاکی کے, پاکی حالت میں قرآن کو اس میں کھول سکتے, ناپاکی کی حالت میں کھول سکتے نہیں کھول سکتے, پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. پھر اس معاملات میں شیطان جکڑے میں رہے گا, پڑھ ہی نہیں سکتا بندہ اس کے اندر. یہ اس صورت میں جس کا سفر اکثر ہوتا رہتا ہو اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لے. میں پہلی بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس موبائل کے اندر وہ مت رکھیں, قرآن مت رکھیں, ایسی چیزیں مت رکھیں جب اس میں گندگیاں ہیں تو. ہاں جس کا سفر اکثر اور کثرت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے وہ قرآن رکھ لے کہ اپنے پاس قرآن لے جا نہیں سکتا سفر میں پڑھنے کے لیے, اس میں کھول لے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی جو گندگیاں ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے, اور بے حیائی, عریانی, فحاشی سے ہم سارے کے سارے توبہ کریں. اللہ کی قسم جب ہم توبہ کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے تمام تر حیا اور غیرت کی بنا پر نا اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازیں گے, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا, اندازہ بھی نہیں ہوگا. آخری حدیث ہے جو میں نے شاید کے درس میں بھی بتائی تھی, اثر میں آپ کے سامنے بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں, بہت زیادہ مایوسی سے پیچھے ہٹیں, مایوسی سے کچھ بھی نہیں رکھا. آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں, جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, فرمایا کہ جو شخص صبح اس حالت میں کرے, اس حالت میں کرے کہ وہ صحت مند ہے, تندرست ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کھانسی زکام نزلہ کوئی بیماری نہیں ہوتی, آدمی ہاتھ پاؤں سے صحیح ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, چل کے جا رہا ہے اور آ رہا ہے, کھا رہا پی رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, بالکل تندرست ہے. اس حالت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا اس حالت میں صبح کرے کہ بالکل صحیح ہے, صحیح سالم ہے, تندرست ہے. نمبر 2, اس دن اس کو امن بھی ہے, یعنی کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی مجادلے کے درمیان میں نہیں ہے, کوئی مثال کے طور پر جہاد کے موقع پر نہیں ہے وہ. نمبر 3, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن کا, جس دن کی وہ صبح کر رہا ہے, اس دن کا صبح اور شام کا کھانے پینے کا اگر اس کے پاس بندوبست ہے, فرمایا کہ حیزت لہ الدنیا, تو اس کے لیے گویا کہ پوری کی پوری دنیا اس کے سمٹ کے مل گئی ہے, پوری دنیا اس کے قدموں میں, یوں سمجھو ایک دن کا کھانے کا آپ کے پاس موجود ہے. نمبر 2, آپ کی صحت تندرست ہے, بالکل ٹھیک ہے. نمبر 3, آپ امن میں ہو, تو آپ کے پاس پوری کی پوری, اللہ کے حبیب میں فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, گویا کہ اس کے لیے پوری کی پوری اللہ نے اپنی جو دنیا ہے نا وہ سمیٹ کر اس کو قدموں میں ڈال دی ہے. پھر ہم دوسرے دن کے کیوں سوچیں, چھوڑ دیں. ہم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد کی سوچ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے فرمایا کہ یہ بال سفید ہو گئے, ہم پریشان ہو گئے, ہمیں مزہ نہیں آ رہا بیٹھنے میں, ذکر میں مزہ نہیں آ رہا, اللہ کے قرآن میں مزہ نہیں آتا, نماز میں دل نہیں لگ رہا. اسی طرح کاروبار میں بیٹھے ہوئے مایوس ہوئے ہیں. مایوسی تو کفر ہے, کافروں کا کام ہے. مسلمانوں کے پاس تو تسلی ہے کہ اتنے زیادہ ذرائع ہیں کہ جس کے کوئی انتہا نہیں ہے. مسلمان پریشان ہوتے ہیں نا, قرآن اس کے سامنے آتا ہے, اللہ کے رسول کا فرمان سامنے آتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو مسلمان تو اگر پریشان ہو رہا ہے وقتی طور پہ پریشانی ہے, اصل تو تیرا ٹھکانہ جنت ہے, اصل تیرا ٹھکانہ عیاشی ہے, آرام سے رہے گا تو. لیکن مسلمان بیچارہ اتنا پریشان, اتنا تھوڑی ذرا سی بات پہ پریشان ہوتا ہی ہے, حالانکہ پریشانی کا کوئی وجہ بنتی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کیسے معاملات آئے, ابھی تو ہمارے کاروبار کھلتے رہے نا, کرونا کی صورت میں کیا تھے, سب بنتا, جب بھی اللہ کھلا رہے تھے. لیکن ابھی لوگوں کے جملے دیکھو, سنتا ہوں نا عجیب سا ہوتا ہے, میں نے کہا افسوس والی ناشکری والی الفاظ ہے. کہنے لگے کرونا سے بھی بدتر حالت ہو رہی ہے, کرونا سے بھی بدتر حالت ہو رہی ہے ابھی. ابے بھائی اس وقت تو سب بند تھا, کیسے بدتر حالت ہوئی؟ اس وقت تو اللہ کے یہ گھر بند تھے, مدارس بند تھے, خانقاہیں بند تھی, تبلیغی مراکز بند تھے. اللہ کے بندے اب تو سب کچھ کھلا ہوا, مانگو نا اللہ سے. ہمارے مانگنے میں کبھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.